آیت نمبر 97 ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیہم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جہنم وساءت مصیرا۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو اس نے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 97 سے 100 اس رکوع میں اسلامی ریاست کی طرف ہجرت۔ جب دشمنان اسلام کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ملک جو تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، دارالہجرت اور دارالحرب۔ دارالہجرت مدینہ طیبہ قرار پایا اور دارالحرب وہ جو دشمنان اسلام کے قبضے میں تھا اور اس کی صدر مقام مکہ تھا۔ دارالحرب میں جو مسلمان رہ گئے تھے وہ اعتقاد اور عمل کی آزادی سے محروم تھے۔ انہیں ہمیشہ کی طرح دشمنوں کا ظلم و ستم سہنا پڑتا تھا، اس لہٰذا ان کو حکم دیا گیا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آ جائیں۔ اگر استطاعت کے باوجود وہ ہجرت نہیں کر سکتے تو اپنے عمل کی ذمہ داری کے وہ خود جواب دہ ہوں گے۔ اس رکوع میں یہی معاملہ سامنے ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ استطاعت نہ رکھتے ہوں وہ تو مجبور ہیں، جو استطاعت کے باوجود دشمن کی عبادی نہ چھوڑیں وہ اپنی محرومی اور ذلت پر قانع رہیں۔ وہ سخت معصیت کے مرتکب ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور جو لوگ ہجرت کریں گے ان کو نئی نئی اقامت گاہیں اور معیشت کی نئی نئی راہیں میسر آئیں گی۔ ایسے لوگوں سے فرشتے ان کی جان نکالتے وقت پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں ہو؟ نیک اعمال تمہارے ساتھ نہیں؟ وہ کہیں گے ہم ان ظالموں کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ فرشتے کہیں گے اللہ کی زمین اتنی وسیع تھی، تم نے ہجرت کیوں نہ کی تاکہ آزادی سے دین پر عمل کر سکتے؟ تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب جب کہ مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیادیں پڑ چکی تھیں اور ہجرت کرنا پہلے کی نسبت آسان تھا، ایسی زندگی کو یہاں ظلم و ستم سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ در حقیقت وہ اپنے نفس کی عیش پرستی، خاندان، اپنی جائیداد اور کاروبار کو اسلام کے لیے ترک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ موجودہ دور میں جو آدمی اللہ کے دین پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے نظام باطل میں زندگی بسر کرنا صرف 2 صورتوں میں جائز ہے۔ ایک یہ کہ وہ اسلام کو اس سرزمین پر غالب کرنے کی انفرادی اور اجتماعی کوششیں جاری رکھے۔ دوسرا یہ کہ وہ وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پاتا ہو اور سخت نفرت اور بیزاری کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہو اور اسلام کے لیے مستقل جدوجہد کر رہا ہو۔ اگلا رکوع آیت نمبر 101 سے 104 اس میں حالت جنگ میں نماز ادا کرنے کا طریقہ اور سفر کی حالت میں نماز قصر کرنے کا بارے میں بتایا۔ جنگ کی حالت میں نماز ادا کرنے کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ نیز یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ نماز ہر حال میں اوقات کے ساتھ ادا کرنا فرض کی گئی ہے۔ پہلے نماز قصر کا حکم جنگ کی وجہ سے دیا گیا، لیکن بعد میں سفر کے لیے بھی عام حکم ہوا۔ سنت اور تأمل سے معلوم ہو چکا کہ قصر نماز سے مقصود 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھنا ہے۔ اگر نماز 4 رکعت سے کم ہوگی تو اس میں قصر نہیں ہوگی۔ اگر جنگ کی حالت میں قصر نماز بھی باطمینان ادا نہیں کر سکتے یا جنگ جاری ہے اور نماز کا وقت آ گیا ہے تو پھر اس طریقے سے پڑھو جو طریقہ بتایا گیا ہے۔ نماز مسلمانوں کا ایسا عمل ہے جس سے کسی حال میں بھی غفلت جائز نہیں، حتیٰ کہ عین حالت جنگ میں بھی۔ اگر حالت ایسی ہو کہ کسی طرح بھی نماز باجماعت ادا نہ کر سکے یا انفرادی طور پر بھی تو پھر قضا کرنی چاہیے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں کیا تھا۔ آخر میں فرمایا نماز بقید وقت فرض کی گئی ہے اور نماز کے بعد بھی کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ پاک کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ ان آیات سے یہ سبق ملتا ہے کہ نماز ایک فریضہ ہے جو کسی حالت میں بھی ٹل نہیں سکتا۔ ہر حالت، بیماری یا سفر یا جنگ یا امن میں نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ نماز میں رعایت صرف قصر کی ہو سکتی ہے۔
معافی نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ہی سے اسلامی معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے، اور معاشرہ پاکیزہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک مسلمان نماز کو اس کی حقیقی روح، خشوع و خضوع اور اپنے اوقات کی پابندی کے ساتھ ادا نہ کریں۔ بلند مقصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی قربانی اور جدوجہد کی جملہ راہوں سے مومن کو بھی گزرنا پڑتا ہے، اور کافر کو بھی، لیکن مومن کے لیے ان کا جھیلنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے سامنے ایسی امیدیں رکھتا ہے جو کافر کو میسر نہیں آتی۔ وہ یقین کامل رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ حق کی راہ میں ہے، اور میرے لیے دنیا بھی کامیابی ہے اور آخرت بھی۔ مگر افسوس اس مومن پر جو حق کے نصب العین کی خاطر اتنا بھی نہ کر سکے جتنا ایک کافر ظلم و فساد کے لیے کرتا ہے۔ آیت نمبر 105۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو۔ اس رکوع میں منافقوں کی نافرمانی، مقدمات اور قضایا کا انفصال اور عدل و انصاف پر مبنی فیصلے، یہاں سے سلسلہ بیان پھر اسی طرف لوٹ گیا جہاں سے جنگ کا ذکر شروع ہوا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، منافقوں کی نافرمانی، مقدمات و قضایا کا انفصال اور عدل و انصاف پر مبنی فیصلے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان نے جو دل سے منافق تھا، جس کا نام تامہ یا بشیر تھا، چوری کر کے چوری کا مال ایک یہودی کے گھر میں رکھ دیا تھا۔ یہودی اپنے آپ کو بے قصور کہتا تھا۔ تامہ کے گھرانے کے لوگ تامہ کی حمایت کرتے تھے، کہتے تھے یہودی کافر ہے، اس کی بات تسلیم نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی حمایت کی وجہ یہ تھی کہ تامہ نے راتوں رات سازش کر کے ان سب کی حمایت حاصل کر لی تھی۔ اس واقعے پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو بری کر دیا۔ بہرحال ان آیات سے جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 یہ کہ مسلمان قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، اس خیال سے کہ ایک فریق مسلمان ہے اور دوسرا غیر مسلم۔ مسلمان کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ہمیشہ اللہ سے مدد طلب کرتا رہے، کیونکہ قضاء کا معاملہ نہایت نازک ہے، ایسا نہ ہو کہ طبیعت کے میلان سے کوئی لغزش ہو جائے۔ تیسرا یہ کہ قاضی کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی فریق کی وکالت کی بو آتی ہو۔ چوتھے نمبر پر یہ کہ مسلمانوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہم مذہب ہونے کی وجہ سے یا اپنے خاندان یا قبیلے میں ہونے کی وجہ سے کسی مجرم کی حمایت کریں اور سازش کر کے جتھا بندی کر لیں۔ دنیا کی نگاہیں نہ دیکھتی ہوں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ کون مجرم ہے کون نہیں۔ جو برائی کرتا ہے اس برائی کا وہ خود ذمہ دار ہے، بس یہ خیال نہ کرو کہ یہ شخص ہمارا ہم مذہب یا رشتہ دار ہے۔ اس کا جرم ثابت ہو گیا تو اس کا دھبا ہم پر بھی لگ جائے گا۔ خود جرم کرنا اور اسے دوسرے کے سر تھوپ دینا ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کا ارتکاب ہے۔ تم دنیا کی عدالت کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اللہ کی عدالت سے بچ کر کیوں کر نکلو گے؟ اگر کوئی چھوٹا یا بڑا جرم کرے تو پھر اس کو دوسرے کے نام لگا دے تو اس نے اپنے جرم میں ایک اور بہتان کا اضافہ کر دیا۔ اللہ کے ہاں اس کی دوہری سزا ہوگی، لہٰذا اللہ کے ہاں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا اور استغفار کرنے کے سوا مجرم کی پکڑ اور عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ آیت نمبر 113۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے نبی، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شان حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ ہی کر لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے
اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ اس رکوع کی آیت نمبر 113 سے 115 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل۔ گزشتہ رکوع کے ساتھ اس رکوع کا سلسلہ کلام وابستہ ہے۔ لوگوں نے یہ ٹھان لی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط فیصلہ کرا لیں، لیکن اللہ کا خاص فضل یہ ہوا کہ اللہ نے اصل واقعے کی حقیقت بتا دی اور ایسا فیصلہ نہ کرنے دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھا۔ کیا لوگوں کو معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ اللہ ہے؟ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط باتوں سے بچانے والا ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی کتاب نازل کی اور حقیقت پر مبنی باتیں واضح کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی سیدھی راہ سے ہٹنے نہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ حکمت کی باتوں سے نوازا گیا۔ یہ لوگ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر سکتے۔ فرمایا، جو لوگ چھپ چھپ کر مشورے کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی کام کی باتیں کرتے ہیں، ان میں کسی قسم کی بھلائی نہیں ہے، اس میں ان کا دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی کو جنم دے رہے ہیں۔ ہاں، البتہ ایسے مشورے ان صورتوں میں درست ہیں کہ کسی ضرورت مند کو کچھ دلانے کے لیے مخفی یا چپکے سے کسی کے ذریعے سے صدقہ خیرات دی جائے تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو، کسی کو نیک کام کے لیے ابھارنا یا مسئلہ بتانا، دوڑ لڑنے والوں کی صلح کرانے کے لیے۔ اگر یہ طریقہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اختیار کیا جائے تو ایسے عمل کا اجر اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام نہاد مسلمان کے خلاف فیصلہ یہودی کے حق میں سنا دیا تو اس منافق پر جاہلیت کا دورہ پڑا اور وہ مدینہ چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے پاس مکہ چلا گیا اور علانیہ مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ آیت نمبر 115 میں ایسے آدمی کے لیے فرمایا گیا کہ دنیا میں جس نے جو راستہ پسند کیا اور اختیار کیا اس کو ایسی راہ پر چلنے کی توفیق مل جائے گی۔ آخر جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا اور اللہ کے حضور پہنچے گا تو اس کو جہنم کی دردناک سزا ملے گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اگلا رکوع آیت نمبر 116 سے 126۔ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، نجات کا دار و مدار خالص ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ جو کوئی ہدایت سے برگشتہ ہو کر مشرکوں کی راہ پر چلتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ تمام گناہ بغیر توبہ کے بھی بخش سکتا ہے، لیکن شرک ایسا جرم ہے جس کے لیے کبھی معافی نہیں، اس کے آخری سزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اس کے بعد مشرکین عرب کے بعض عقائد و اعمال کا ذکر ہے جو ان کی جہالت اور اندھے پن کی واضح دلیل ہے۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کے بتوں جن کے نام بھی عورتوں جیسے ہیں کو پکارنا اور ان سے مدد کے لیے دعا کرنا ان کی نادانی اور کم فہمی کی انتہا ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، وہ جدھر ان کو چلاتا ہے یہ ادھر چلتے ہیں، گویا وہ ان کا خدا ہے۔ جو تعلق ان کا اللہ سے ہونا چاہیے تھا وہ شیطان سے وابستہ کر رکھا ہے، کیونکہ جب اللہ نے اس کی نافرمانی کی بنا پر اس کو مردود قرار دیا تو اس نے کہا کہ میں اولاد آدم جن پر میرا داؤ چل گیا اس کے اوقات میں سے، ان کی محنتوں میں سے، ان کے مال اور اولاد میں سے اپنا حصہ لگاؤں گا، ان کو دنیا کی آرزوؤں، خواہشوں اور تمناؤں میں پھنسائے رکھوں گا اور اللہ کی بنائی اور ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی صورت بگاڑ کر ان کو ان کے فطری قوانین اور قاعدوں کے خلاف کر دوں گا، ان کو توہمات کی دنیا میں گلتا رکھوں گا۔ اس سے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان حقیقت اور عمل کی دنیا سے ہٹ کر صرف باطل آرزوئیں اور جھوٹی امیدوں سے وابستہ رہے اور نجات اور سعادت اور صحیح اور عمل کی راہ اختیار نہ کرے۔ تو یہ وہ شیطان ہے جو ہمارا ازلی دشمن ہے۔ ظاہر ہے انسان جو افعال اپنی فطرت کے خلاف کرتا ہے وہ دراصل شیطانی تحریکات کا تمتع ہوتے ہیں۔ مثلاً عمل قوم لوط، ضبط ولادت، رہبانیت، مردوں اور عورتوں کو بانجھ کرنا، عورتوں کو ان فطری خدمات جو وہ آئندہ نسل انسانی کی پرورش جیسی عظیم ذمہ داری کے لیے کر سکتی تھیں ان سے دور کر کے تمدنی خدمات کے لیے زندگی کے مختلف شعبوں میں مردوں کے مساوی کاموں پر لگانا، جو اس کی فطری ساخت کے خلاف ہے۔ اس طرح بہت سے کام جو مغربی اقوام نے دنیا میں رائج کر رکھے ہیں دراصل یہ شیطانی افعال ہیں، کیونکہ شیطان انسان کو ان باتوں کی طرف بلاتا ہے
جن سے اللہ نے ان کو روکا ہے۔ ہر انسان اس کے بہکائے میں اس لیے آ جاتا ہے کہ وہ ایسے کام میں عارضی لذت یا وقتی فائدہ دکھاتا ہے، ایسے افعال کے بعد پشیمانی اور ندامت میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن وقفے سے مسلسل اس کے ہتھ کنڈوں میں پھنس کر اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگا رہتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ ایسے شیطان کی غلامی میں مبتلا رہنے والوں کا قیامت کے روز دوزخ میں ٹھکانہ ہوگا۔ آگے فرمایا کہ جو لوگ دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مانتے ہیں، اپنی خواہشات کو ان حکموں کے تابع بناتے ہیں، ہر حال ہر کام سے پہلے ان احکام کو معلوم کر کے ان پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کے وعدوں پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنت میں عیش و آرام ہوں گے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کس کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے۔ گزشتہ آیات میں جن شیطانی ہتھ کنڈوں اور گمراہیوں کی نشاندہی کی گئی تھی، یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایسی ہی گمراہیوں میں یہودی اور عیسائی بھی مگن ہیں۔ عمل اور حقیقت، سعی و جد و جہد کی جگہ صرف آرزوؤں اور امیدوں ہی کو نہیں، انہوں نے سرمایہ دین و ایمان بھی بنا لیا ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کی خاص امت ہیں، ہم پر آتش دوزخ حرام ہے۔ عیسائی کہتے تھے ہم کفارہ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہماری نجات ہی نجات ہے۔ قرآن نے یہاں متنبہ فرمایا ہے، مسلمانوں تم بھی کہیں ایسی گمراہیوں میں مبتلا نہ ہو جانا۔ آج ہماری ملت کی صفوں میں مختلف گروہوں اور فرقوں کا بھی یہی حال ہے۔ ہر فرقہ اپنے اپنے طریقے پر مگن ہے اور اپنے کو نجات یا تصور کرتا ہے۔ فرمایا نہ تو تمہاری آرزوؤں سے کچھ بننے والا ہے اور نہ اہل کتاب کی۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس کسی کا عمل برا ہوگا وہ اس کی سزا ضرور پائے گا، خواہ تم یہودی ہو یا عیسائی ہو، کوئی بھی ہو۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ مسلمانوں اور اہل کتاب میں بحث چھڑ گئی۔ یہودیوں نے کہا ہمارا دین سب سے بہتر ہے کیونکہ نجات صرف ہمارے ہی لیے۔ مسلمانوں نے کہا ہمارا دین سب سے بہتر ہے کیونکہ سب کے بعد آئے اور تم سب کی نجات اسی میں ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور ابن جریر نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے۔ اپنے طریقے کی بڑائی ثابت کرنے اور ڈینگے مارنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو سب سے افضل قرار دیا گیا کیونکہ وہ دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کے ہو گئے تھے اور اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام بھی اسی راستے پر چلے، اور جو کوئی حضور کی پیروی کرے گا وہ کامیاب رہے گا۔ آیت نمبر 127 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف قائم رکھو اور جو بھلائی تم ان کے ساتھ کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ رکوع نمبر اس میں جو آیات ہیں، آیت نمبر 167 سے 134، تعداد ازواج کی شرائط اور دیگر احکامات۔ یہاں سے سلسلہ بیان پھر خاندان کے ازدواجی معاملات اور ان کے حقوق کی طرف لوٹ گیا جس سے سورت کی ابتدا ہوئی تھی۔ سورت کی ابتدا میں یتیموں اور عورتوں کے بارے میں جو احکام نازل ہوئے، اس سلسلے میں مزید سوالات کیے گئے تو یہ آیات نازل ہوئیں۔ عرب جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ اگر یتیم لڑکی خوبصورت اور مالدار ہوتی تو اس کا سرپرست اس کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے اس سے خود نکاح کر لیتا۔
اگر خوبصورت نہ ہوتی تو دوسرے سے نکاح کرا دیتا، مگر اس شرط پر کہ اس کے مال کا ایک حصہ اسے مل جائے، یا اس کا مہر خود لے لے، یا پھر یتیم لڑکی کا نکاح ہی نہ ہونے دیتا تاکہ شوہر کے ہاں جا کر اپنے مال کا مطالبہ نہ کر سکے۔ قرآن نے ظلم اور سری سے صورت کی ابتدا میں بھی روکا تھا، یہاں بھی مزید تاکید فرمائی تاکہ یتیم لڑکیوں کی حق تلفی نہ ہو۔ اگر سرپرست کی نیت درست ہو تو اس کے لیے خود نکاح کر لینا ممنوع ہے۔ پہلے بھی یہ حکم تھا کہ بیوی کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے زبردستی نہ کرو، اب یہاں یہ حکم ہوا کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کو اپنے سے پھرا ہوا پائے اور اسے خوش کرنے کے لیے اپنے حق میں کچھ چھوڑ دے اور میاں بیوی اس پر میل ملاپ کر لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ جبراً مال لینا نہ ہوا، باہمی رضامندی سے اور مصالحت سے کر لینا ہے۔ ایک سے زائد شادیوں کا دور جاہلیت سے رواج تھا اور بیویوں کے حقوق بھی مقرر نہ تھے۔ اب اس صورت کی ابتدائی آیات نے بیویوں کی تعداد 4 تک محدود کر دی۔ اب حالات کے تقاضے کے مطابق یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی کی بیوی بانجھ ہے یا دائم المرض ہے یا زوجین کے تعلق کے قابل نہیں، تو اگر کوئی دوسری کرے تو کیا اب بھی دونوں میں یکساں برابری کا سلوک کرے یا یکساں محبت رکھے، جسمانی تعلق میں بھی یکسانیت برتے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو عدل کی شرط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پہلی کو طلاق دے دے۔ اگر پہلی خود جدا نہ ہونا چاہے تو کیا ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ پہلی بیوی جو اب مرغوب نہیں رہی اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر شوہر کو طلاق سے باز رکھے؟ کیا ایسا کرنا عدل کے خلاف تو نہ ہوگا؟ ایسے ہی سوالات تھے جن کا جواب یہاں دیا گیا۔ ایک سے زائد بیویاں کرنے کی صورت میں عدل کی جو شرط لگائی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری محبت کا قدرتی میلان بھی سب کے ساتھ یکساں رہے، کیونکہ ایسا کرنا تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جتنی باتیں تمہارے اختیار میں ہیں ان میں سب کے ساتھ یکساں سلوک کرو اور کسی ایک کی طرف جھک نہ جاؤ۔ مثلا سب کو ایک طرح کا مکان دو، ایک طرح کا لباس پہناؤ، ایک ہی طرح کا کھانے پینے کا انتظام کرو، ایک ہی رخ پر ایک ہی طرح پر رہو اور شب باش رہو۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان باتوں میں عدل نہ کر سکو تو پھر ایک سے زائد شادی نہ کرو۔ اسلام سے قبل عورت کی جو حالت تھی اس کو گرے ہوئے مرتبے سے اونچا کیا۔ دوسرے ان کو محض جنسی تعلق رکھنے کے لیے نہیں بلکہ گھر کی ملکہ بنایا، ورثہ میں حصہ دار بنایا اور اس کو بہت سے معاملات میں برابر حصہ دار اور مددگار بنایا۔ اور اگر ایک سے زائد شادی کرنا چاہو تو اس مشورے سے کرو، پھر ان سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنے کی احکامات دیے، محض مالی نفع یا کسی اور لالچ کی بنیاد پر کوئی فعل کرنا مذموم قرار دے دیا۔ آخر میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ ہے، دنیا کے مال اسباب سب یہاں رہ جائیں گے، اللہ کے ہاں جو چیز جائے گی وہ تمہارے اعمال ہیں۔ اگر تم عدل و انصاف سے اللہ سے ڈرتے ہوئے گھریلو زندگی بسر کرو گے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر پاؤ گے۔ اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسرے فرمانبردار بندے پیدا کر دے، لیکن وہ تو اس بات سے بے نیاز ہے کہ کون اس کو مانتا ہے اور کون نہیں۔ جو دنیا چاہے گا اس کو دنیا دے دے گا، جو آخرت کا طلبگار ہوگا اس کا آخرت میں آرام و آسائش بخشے گا۔ وہ ہر ایک کی نیت، ارادے اور عمل کا پھل دے گا، وہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے۔ اگلا رکوع آیت نمبر 135 سے 141۔ ہر حال میں عدل اور انصاف پر قائم رہنے کا حکم اور منافقین کا کردار۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ حق کے علمبردار ہیں تو ضروری ہے کہ وہ قوامون بالقسط کی صفات اپنے اندر پیدا کریں، یعنی حق و انصاف پر اس مضبوطی سے قائم رہنے والے بن جائیں کہ کوئی بھی ان کو ان کی جگہ سے نہ ہلا سکے۔ اپنی پوری زندگی میں اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہوں، دنیا کا کوئی لالچ، کوئی خوف انہیں سچ کہنے سے نہ روک سکے۔ اگر کسی معاملے میں سچائی خود ان کی ذات کے خلاف ہو یا ان کے ماں باپ اور عزیز و اقربا کے خلاف ہو تب بھی انہیں سچی بات ہی کہنی ہے۔ وہ صرف سچائی کے لیے ہی جینا اور مرنا دل و زبان رکھتے ہوں۔ سچی گواہی کے لیے نہ تو کسی کی دولت کا پاس کرو نہ کسی کی محتاجی کا۔ اگر کسی معاملے میں گواہی دے سکو تو اس سے اجتناب نہ کرو، اور جب گواہی دو تو صاف صاف بغیر کسی لاگ لپٹ کے بات کرو، گھما پھرا کر نہ کہو کہ اس کی حقیقت مشکوک ہو جائے۔
تمہیں کسی نقصان کا ڈر نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تم سے زیادہ ان سب کا خیر خواہ ہے، بلکہ عدل و انصاف کے علم بردار بن کر انصاف کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کر دنیا سے ظلم، طاغوت اور نظام باطل کو مٹانے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ اس کی جگہ عدل و راستی کا نظام کو قائم کرو، کیونکہ مومن ہونے کی حیثیت سے یہ تمہارا اولین فریضہ ہونا چاہیے۔ ایمانی خصائل و اعمال پر زور دینے کے بعد یہ حقیقت واضح کی جا رہی ہے کہ یہ اچھے خصائل اور اخلاق جبھی پیدا ہوں گے کہ کامل خدا پرستی دل و دماغ میں راسخ ہو جائے۔ کامل اور سچی خدا پرستی یہ ہے کہ خدا پر سچا ایمان لاؤ، اللہ کی سچائی قرآن پر ایمان لاؤ۔ یہ سچائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل ہوئی ہے اور آپ سے پہلے رسولوں پر بھی نازل ہوئی تھی۔ ایمانیات کی تکمیل ان باتوں سے ہوگی: خدا پر، خدا کے فرشتوں پر، خدا کی کتابوں پر، خدا کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا کامل اور سچے ایمان کی علامت ہے۔ وہ ایمان کامل نہیں جس میں راہ حق کی مشکلات اور مصائب کے لیے استقامت نہ ہو۔ کبھی ادھر کبھی ادھر سے سچائی کی راہ نہیں مل سکتی۔ جو لوگ ظاہری طور پر مسلمان ہیں یا مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں یا جو شعوری ایمان نہیں رکھتے، پورا ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا، ایسے مسلمانوں کا رویہ عملی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ صبح کچھ شام کو کچھ۔ اسلام کا پلڑا بھاری دیکھتے ہیں تو اسلام کی باتیں کرتے ہیں، اسلام کے دشمنوں سے بھی وابستگی رکھتے ہیں، جہاں سے فوائد نظر آتے ہیں اس طرف کے ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ لوگ عزت اور فوائد کی خاطر کافروں سے تعلق رکھتے ہیں، حالانکہ عزت سب کی سب اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے۔ آگے منافقین کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ اگرچہ انہوں نے بظاہر ایمان کی راہ اختیار کر لی تھی، لیکن در حقیقت وہ ایمان سے محروم تھے۔ چنانچہ ان کا کردار یہ تھا کہ بار بار اسلام کی طرف لوٹ کر آتے اور بار بار پھر جاتے۔ ایسا ایمان نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے نہ تو اللہ کی مغفرت ہوگی اور نہ ان پر سعادت و کامرانی کی راہ کھلے گی۔ چونکہ ان کے دلوں میں ایمان کامل نہیں، اس لیے مسلمانوں کو چھوڑ کر ان دشمنوں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ فرمایا منافقوں اور کافروں کا حال یہ ہے کہ اللہ کی آیات سنتے ہیں اور ہنسی مذاق اڑاتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہاں یہ حکم دیا گیا کہ اگر تم کسی مجلس میں ایسی باتیں سنو کہ اللہ کی آیات کی بے ادبی ہو رہی ہے، ان پر اعتراض کیا جا رہا ہے، ان کو کھیل بنایا جا رہا ہے، تو تمہارا یہ کام نہیں کہ تم بھی اس مجلس میں شریک ہو، بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم فوراً اس مجلس سے اٹھ جاؤ، ورنہ تمہارے اور ان کافروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ وہ الگ تھلگ رہ کر واقعات کی رفتار دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے تو فتح کے فوائد میں حصے دار بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ تھے۔ اگر دشمنوں کا پلہ بھاری ہوتا ہے تو ان سے جا ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم لڑائی میں دل سے تمہارے ساتھ نہ ہوتے اور تمہیں بچاتے نہ تو مسلمانوں نے تمہارا خاتمہ ہی کر دیا تھا۔ اگلا رکوع میں آیت نمبر 142 سے 152۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم واذ قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلسل منافقین کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس رکوع میں بھی منافقین کی مزید نشانیاں اور مسلمانوں کے لیے بلند درجہ اخلاقی تعلیم کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس رکوع کے شروع میں منافقین کی مزید نشانیاں بیان کی گئیں اور منافقین کے کردار کو نمایاں کیا گیا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ وہ اپنی دانست میں بندے تو ایک طرف اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نمبر 2 نماز پڑھتے ہیں لیکن انتہائی کاہلی اور مرے دل کے ساتھ مارے باندھے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی سستی اور کاہلی کے ساتھ آتے ہیں۔ ان کی نماز میں اخلاص نہیں ہوتا، وہ ریا اور محض دکھاوے کے لیے تھوڑی بہت قرات جلدی کر لیں گے اور نماز کو پٹک کر الگ ہو جائیں گے۔ خشوع اور خضوع اور دل کی لگن ان کی نماز میں اس کا فقدان ہے۔ ان کی ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ گویا ایک قدم کفر میں ایک قدم ایمان میں، دونوں کے درمیان
ڈگمگاتے ہیں، نہ پوری طرف کفر کے ساتھ ہیں نہ پوری طرح مسلمانوں کے ساتھ۔ اللہ انہیں دھوکہ دینے میں ہرا رہا ہے اور مغلوب کر رہا ہے۔ اللہ کے ہرانے اور مغلوب کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں اچھوں کی طرح بروں کو بھی مہلت دے رکھی ہے، مگر یہ مہلت اس لیے نہیں کہ اللہ کا قانون ان سے غافل ہے، بلکہ اس لیے کہ ہر عمل کا نتیجہ اپنے مقرر وقت پر ظاہر ہوگا۔ لیکن شریر آدمی اس مہلت سے نڈر ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی کیے جائے میرے لیے کچھ ہونے والا نہیں، مگر اس کے لیے سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن ایک وقت مقرر پر۔ فرمایا منافقوں کی سی چال اختیار نہ کرو، جو اپنی قوم کو چھوڑ کر دشمنوں کو اپنا مددگار بناتے ہیں اور قوم کی مصلحتوں پر اپنا منافقانہ مفاد پرستیوں اور خود غرضیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، یہ منافق جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ فرمایا کہ عذاب و ثواب اس لیے نہیں کہ خدا خوش ہو کر انعام دینے لگتا ہے اور جوش انتقام میں آ کر عذاب میں ڈال دیتا ہے، جیسا کہ بت پرست اپنے دیوتاؤں کی نسبت یہ تصور رکھتے ہیں۔ بعد میں یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی اپنے عقائد میں اس تصور کی آمیزش کر لی۔ در حقیقت یہ بات انسانی عمل کا خاصہ اور نتیجہ ہے، اور اللہ کی حکمت نے یہ قانون ٹھہرا دیا کہ دنیا کی ہر چیز کی طرح انسان کے عمل کا بھی ایک خاصہ اور بدلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ اللہ کے ہاں خلوص سے توبہ کرے اور افعال بد سے باز آ جائیں، اللہ کے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے تو یہ ایمان والوں میں شامل ہو جائے گا اور ان کے ساتھ ہی حشر ہوگا۔ اللہ تو اپنے بندوں پر بہت رحیم ہے، وہ خواہ مخواہ کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ مومنانہ زندگی کے لیے چند بنیادی شرائط ہیں۔ نمبر 1 توبہ، نمبر 2 اصلاح، نمبر 3 اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، نمبر 4 دین کو خالص اللہ کے لیے اختیار کرنا، اللہ کا شکر گزار بن کر رہنا، نمبر 6 اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی قدرتوں، حکموں اور فیصلوں پہ یقین محکم رکھنا۔ وقان اللہ شاکرن علیمہ، اور اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔